ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں. آپ غوث پاک کا نام لے رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں سبحان اللہ. غوث پاک راضی ہیں تو آپ نام لے رہے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں میرا نام جہاں لیا جاتا ہے میں وہیں موجود ہوتا ہوں. سبحان اللہ. غوث پاک کی بڑی شان ہے، بہت بڑی شان ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میرا مرید اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے. وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد کی طرف سے امام حسن کے شہزادے ہیں اور اپنی والدہ کی طرف سے امام حسین کے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے لیکن بات کو مکمل کرتے ہوئے چند منٹوں میں تاکہ یہ بات یہاں پر مکمل ہو جائے. امام حسن کے کئی بیٹے ہیں لیکن دو بیٹے بڑے مشہور ہیں، ایک حضرت زید، ایک حسن مصنع. حضرت زید جو ہیں یہ حضرت داتا صاحب کے دادا ہیں اور حسن مصنع جو ہے یہ غوث پاک کے دادا ہیں، کیونکہ حضرت داتا صاحب بھی حسنی سید ہے اور غوث اعظم بھی حسنی سید ہے. تو یہ دونوں جا کر اوپر سے تیازات ہو جاتے ہیں سگے، کیونکہ حضرت امام حسن کے دو بیٹے امام حسن ان کے دو شہزادے حضرت زید، حضرت حسن مصنع. حضرت زید سے 8ویں لڑی میں آ رہے ہیں حضرت داتا صاحب اور حضرت حسن مصنع سے 10ویں لڑی میں آ رہے ہیں حضرت غوث اعظم. حضرت حسن مصنع جو ہیں، حسن مصنع ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ ہو بہو اپنے والد کی طرح تھے، چہرہ ان کا بالکل حضور کی طرح تھا. کیونکہ امام حسن دکھتے ہی حضور کی طرح تھے، جیسے جامع ترمذی نے مولا علی نے خود فرمایا الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، کہ میرا بڑا بیٹا حسن بالکل اپنی نانا کی طرح تھا. اور حسن مصنع جو ان کے بیٹے یہ ہو بہو اپنے ابو کی طرح تھے. سن لیں، مصنع بمعنی سیکنڈ، جونیئر جس کو کہتے ہیں ابو. حسن مصنع ان کی شادی کس سے ہوئی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی فاطمہ بنت حسین سے. حضرت حسین اپنے اس بھتیجے سے بہت پیار کرتے تھے اور خود آپ نے کہا حسن مصنع سے کہ میرے لاڈلے بھتیجے میری 3 بیٹیاں ہیں، تو جس سے کہے گا میں تیرا نکاح کروں گا. حسن مصنع کہتے ہیں میں چچے جان کے سامنے حیا کر گیا، سید الشہداء امام حسین کے سامنے مجھے شرم آئی اور میں نے سر مبارک کو جھکا لیا. تو سیدنا حسین نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کی کہ ہاں میری بیٹی فاطمہ جو ہے جو کربلا میں تھی سیدہ سکینہ کے ساتھ، فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، اپنی ماں کے نام پر رکھا کیونکہ یہ دکھتی بھی میری ماں کی طرح ہے اور عمل میں بھی میری ماں کی طرح ہے. حضرت فاطمہ بنت حسین کا نکاح ہوا حسن مصنع سے. ان سے پیدا ہوئے حضرت عبداللہ محض. عبداللہ محض ان کو اس لیے کہا جاتا ہے خالص کیونکہ ان کی والدہ حضرت حسین کی بیٹی ہیں اور والد جو ہیں وہ حضرت امام حسن کے بیٹے. تو خالص حسن مصنع اور حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین سے پیدا ہو رہے ہیں حضرت عبداللہ محض. اب اس کو سننے کے بعد حضرت فاطمہ بنت حسین جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح ہوا تھا حسن مصنع سے. حضرت حسن مصنع جوانی میں انتقال کر گئے. جب ان کا انتقال ہوا حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیوہ ہو گئی تو ان کی شادی ہوئی حضرت سیدنا عثمان غنی کی پوتے عبداللہ کے ساتھ. اچھا یہ اب دیکھیے غوث اعظم کا نسب حسنی حسینی کے ساتھ عثمانی بھی ہوگا. اب آپ غور کیجئے جب عبداللہ جو ہیں جو حضرت عبداللہ محض کے سوتیلے باپ ہیں اور فاطمہ بنت حسین کے دوسرے شوہر ہیں حسن مصنع کے انتقال کے بعد، یہ عبداللہ جو ہیں ان کی امی کا نام ہے سیدہ حفصہ، ان کو کہتے ہیں حفصہ. کیا حفصہ وہ بیٹی ہے، وہ پوتی ہے فاروق اعظم کی، عبداللہ بن عمر کی بیٹی ہے. تو یہاں سے حضرت غوث اعظم کا نسب فاروقی بھی ہو گیا. تو یہ دیکھیں علوی تو تھا لیکن اس نسبت سے عثمانی اور اس نسبت سے فاروقی. اب آ جائیے صدیقی کیسے بنتا ہے. غوث اعظم کے والد صاحب حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ ان کی جو امی ہے، یعنی غوث پاک کی امی نہیں، آپ کی دادی جان سیدہ ام سلمہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بڑے بیٹے حضرت عبد الرحمن ان کی اولاد میں سے. میں حیران ہوں، آپ دیکھیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نسب کو دیکھیں گے تو بیک وقت وہ حسنی حسینی بھی ہے، فاروقی بھی ہے، عثمانی بھی ہے اور صدیقی بھی ہے. یہ میں بہت یونیک بات آپ کے سامنے، ایسا نسب کے جو چاروں سلسلوں کے ساتھ جا کر مل جائے اپنی نسبتوں کے ساتھ. تو مجھے کہنے دیجئے کہ یوں ہے کہ جو فیضان سیرہ مصطفیٰ پر اترا وہ دریا جو سرکار کے سینے پر فیض کا تھا وہ 4 نہروں میں تقسیم ہوا، صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی، اور وہ چاروں نہریں بیک وقت جس کے سینے پر آ کر گری وہ شیخ عبد القادر جیلانی.
تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجرے کا امتیاز ہے. اور آخری بات یہاں پر میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. حضرت سیدنا غوث اعظم کی امی جان سیدہ فاطمہ یہ حسینی ہے. یہ تو میں نے والد کی طرف سے نسب ذکر کیا کہ آپ والد کی طرف سے حسنی، حسینی، فاروقی، عثمانی چاروں خلیفہ کی اولاد بن جاتے ہیں، کیونکہ دادیاں اور نانیوں کے رشتے سے، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. بعد میں ریکارڈنگ آپ سنیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان سیدہ فاطمہ ہے. یہ مولا علی رضا کی بیٹی. مولا علی رضا حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے، یعنی اوپر جا کر 4-5 سلسلوں کے بعد یہ حضرت مولا علی رضا کی بیٹی بنتی ہے. حضرت مولا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ جو مشہد مقدسہ میں آرام فرما رہے ہیں، کتنی بڑی شخصیت ہیں، ان کا عرس ہم بار بار کرتے ہیں. سرکار موسیٰ کاظم کے شہزادے ہیں، حضرت امام جعفر صادق کے پوتے ہیں، امام الاولیاء ہیں. حضرت مولا علی رضا وہ ہے جنہوں نے حضرت معروف کرخی کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا. حضرت سری سختی ان کے ہاتھ پر مسلمان. حضرت مولا علی رضا وہ عظیم ہستی ہے جن کے گھر کے دھوبی کا نام حضرت معروف کرخی تھا. تو آپ اندازے لگائیے جن کے گھر میں جھاڑو لگانے والا معروف کرخی ہو تو حضرت مولا علی رضا کی شان کتنی بلند ہے. حضرت مولا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی بیٹے ہیں، لیکن 2 بیٹوں کا میں ذکر کرتا ہوں، ایک محمد، ایک ابراہیم. یہ محمد جواد جو ہیں یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی امی جان سیدہ فاطمہ کے دادا بنتے ہیں. یعنی حضرت سیدہ فاطمہ جو ماں ہے غوث اعظم کی، ان کے جد اعلیٰ اوپر بن رہے ہیں حضرت محمد جواد. محمد جواد کے چھوٹے بھائی ابراہیم یہ حضرت غریب نواز کے دادا ہے. غریب نواز کا رشتہ جا کر حضرت ابراہیم سے جڑتا ہے اور وہ بیٹے ہیں حضرت امام علی رضا کے. حضرت غوث اعظم کے نانا کا رشتہ جا کر اپنی والدہ کی طرف سے جا کر نانا کا رشتہ جو ہے وہ حضرت محمد جواد سے جڑتا ہے اور وہ مولا امام علی رضا کے گویا کے شہزادے ہیں. یہ وہ خوبصورت گلدستہ ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا. اگر آپ نے غور کیا ہو تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنے پیارے طریقے سے قدرت نے گویا کہ ان دانوں کو پرو کر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے کو کیا. تو آپ کا شجرہ پڑھ کر ہی بندہ اس بات کی طرف متعجب ہو جاتا ہے. واقعی میں جس کے خاندان کا اہتمام ایسا کیا ہو وہ بندہ دستگیر اور غوث اعظم نہ بنے تو کون غوث اعظم بنے. پاک پڑھیں پھر بات آگے بڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سبحان اللہ. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. بے شک سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. سبحان اللہ بہت خوب. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر. کیا کہنا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، اللہ بے شک.
کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، بہت خوب. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. حق ہے. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. سبحان اللہ. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الاعظم. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. پیر پیرا میرے میرا شاہ جیلا سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس مہینے کی نسبت ہے کہ شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. حضرات، آج عراق کی سرزمین پر بڑا مشہور شہر ہے جس کا نام ہے بغداد. یہ بغداد عراق کا اس وقت دارالسلطنت ہے، راجدھانی ہے عراق کی. بغداد کو نوشیرواں بادشاہ نے آباد کیا تھا. ایک باغ تھا، اس باغ میں بیٹھ کر کے نوشیرواں رعایا کی ضرورتوں کو سنتا تھا اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا تھا. اس لیے لوگوں نے اس باغ کا نام باغداد رکھ دیا، یعنی انصاف دینے کا باغ، داد و دہش کرنے کا باغ. آگے چل کر کے وہی ایک شہر آباد ہوا، اسی کا نام ہے بغداد. بغداد اور نیشاپور یہ دو ایسے شہر تھے کہ ہجری 5ویں صدی میں علم دین کے یہ دونوں شہر عظیم مرکز مانے جاتے تھے. بغداد میں مدرسہ اہل سنت نظامیہ بڑا عظیم الشان ادارہ تھا، جس میں بڑے بڑے تابعی اور بڑے بڑے محدث درس حدیث دیتے تھے. تعلیم و تعلم کا انتظام تھا. اس وقت بغداد علم دین کا مرکز بنا ہوا تھا. خلفائے بنو عباسیہ جب بغداد کو اپنے قبضہ میں لیتے ہیں تو انہوں نے بڑی ترقی کی اور بہت کچھ بغداد والوں کو دیا. تاریخ بتائی جاتی ہے کہ جب بغداد کو ہلاکو خان نے تہس نہس کیا تھا ہجری 8ویں صدی میں. یہ ہلاکو خان کون تھا؟ تاتاریوں کا سرغنہ تھا، بڑا ظالم اور بہت ہی خونخوار فوجی سپہ سالار گزرا ہے. تاتاریوں کا یہ سب سے بڑا لیڈر ہلاکو خان، اس نے قسم کھا لیا تھا کہ جب تک ہم بغداد میں ہمارے گھوڑا کا پاؤں مسلمانوں کے خون میں ڈوب نہیں جائے گا تب تک ہم ان کے قتل و غارت گری کو بند نہیں کریں گے. اور دوسرا قسم اس نے یہ کھایا تھا کہ جب تک میں مینار بنا کر کے اور ان کی کھوپڑی میں
बैठ करके शराब नहीं पी लूंगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इतना खूंखार और इतना बदमाश वो था। हिलाकू जब फौज लेकर के चढ़ा है बगदाद पर, तो उस वक्त बगदाद की सरजमीन पर एक बुजुर्ग थे हजरत जाम रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी वलायत और जिनकी करामतों का शोहरा बड़ा जबरदस्त था बगदाद में। लोग हजरत जाम के पास गए और जाने के बाद अर्ज करने लगे, हुजूर आपने सुना है हिलाकू खां बगदाद पर चढ़ रहा है, उसकी फौज आ रही है और उसकी फौज से मुकाबला करने के लिए हमारे पास ताकत नहीं है। जब जब जरूरतें पड़ी हैं तो तारीख बता रही है कि बुजुर्गों का सहारा लिया गया है, उनकी बारगाह में इस्तिगासा पेश किया गया है और उनकी बारगाहों में हाजिर होकर के जान और माल ईमान की हिफाजत की भीख मांगी गई है। ये तारीखों में आज भी बातें मौजूद हैं। चुनांचे जब तारीख बगदाद पढ़िए तो पता चलता है कि हजरत जाम रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में अहले बगदाद हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, हुजूर अब हमारी जान की हिफाजत कैसे होगी, हमारे माल की हिफाजत कैसे होगी। हिलाकू खां की खूंखार फौज से मुकाबला करने की ताकत नहीं है। तो हजरत जाम ने फरमाया, ठीक है जाओ। सारे लोग चले आए। जब हिलाकू खां की फौज बगदाद पर हमला आवर हुई तो हजरत जाम रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक लकड़ी का प्याला था, जिस प्याले में वो पानी पीते थे, खाना खा लिया करते थे। आपने उसी प्याले को उलट दिया। उलटना था कि हिलाकू खां की फौज टहल घूम कर चली जाती है, बगदाद उसको नहीं मिला। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत जाम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरे बगदाद को अपने प्याले में छुपा लिया। क्या कहना। फौज घूम कर गई। फौज से हिलाकू खां ने पूछा, क्या हुआ? कहा, हम सरहद तक गए मगर बगदाद हमको कहीं दिखाई नहीं दिया। कहा, पागल हो तुम लोग, बगदाद तक गए थे? कहा, हम बिल्कुल चढ़ गए थे लेकिन शहर ही नहीं मिला। कहा, आज चढ़ाई करो। जब फिर चढ़ाई का इरादा उन लोगों ने किया तो सारे लोगों ने फिर हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया, हुजूर फिर उसकी फौज आ रही है। हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह ने फिर अपने प्याले को उलट दिया, बगदाद उसमें छुप गया। बेशक, सुभान अल्लाह। फिर हिलाकू खां की फौज तलाश रही है, बगदाद नहीं मिल रहा है। सारे लोग वापस चले गए। जब वापस गए हिलाकू खां ने पूछा, क्या हुआ? कहा, बगदाद नहीं मिला। कहा, फिर नहीं पाए? कहा, ना। हिलाकू खां ने कहा, अब की बार मैं चलता हूं। पूरी तैयारी उसने कर ली। हजरत जाम को जब इत्तला मिली तो हजरत जाम फिर प्याला उलटना चाहते थे कि तब तक उनको इल्हाम हुआ। रब ताला की तरफ से उन्हें यह खबर दी गई, जाम अब प्याले को मत उल्टो। 2 मर्तबा तुम्हारी बात रखी गई। जाम 2 मर्तबा के बावजूद भी बगदाद वाले अपनी खताओं पर नजर नहीं किए, अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगे, वो बुराइयों से अपने आप को दूर रहने के लिए मुकम्मल इरादा नहीं किए। जाम अब रब का फैसला हो चुका है, अब उन पर अज़ाब इलाही नाजिल होगा, अब वो तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। जाम तुम भी उनके साथ शहादत का जाम पीने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत जाम रुक गए। हिलाकू खां चढ़ा। बगदाद में वो कत्लो गारत गरी मचाई कि जब बगदाद के लाबरेरी की किताब दजला में डाल दिया लोगों ने तो दरियाए दजला का पानी सियाह हो गया था। इतनी किताबें डाली गईं दरियाए दजला में और उस जालिम ने इस तरह से कत्लो गारत गरी किया कि उसका घोड़ा खून में चलने लगा। मुसलमानों के सरों का मीनार बनाया और उस पर चढ़ करके खोपड़ी में शराब पिया। इतना बड़ा जालिमो जाबिर था ये हिलाकू। लेकिन इसी हिलाकू खां का पोता अलगू खां है। जब अलगू खां 90,000 की फौज लेकर के मक्का शरीफ पर चढ़ाई कर दिया, अलगू खां ने कहा
کہ میرے دادا نے تو بغداد کو تباہ کیا تھا، میں مکۃ المکرمہ کو معاذ اللہ تباہ کر دوں گا۔ 90,000 کی فوج لے کر کے یہ مکہ کی طرف چلا۔ ایک میدان میں الغو خاں ٹھہرا، سویرے کا وقت ہے، 90,000 کی فوج ہے، الغو خاں اپنے پوری فوجی طاقت کے ساتھ اس میدان میں فروکش ہے۔ صبح صبح اس میدان میں اذان کی آواز آ رہی ہے۔ الغو خاں نے حفاظتی دستہ کے لوگوں کو بلا کر پوچھا، یہ اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہاں کون مسلمان آ گیا؟ حفاظتی دستہ کے چند لشکری دوڑے اور آ کر کے بتانے لگے، سپہ سالار 15 مسلمان ہیں، ان میں ایک شیخ لگ رہا ہے، اس کی داڑھی سفید ہے، اس کا چہرہ بڑا برونق ہے، وہ 15 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہیں سے اذان کی آواز آئی ہے۔ کس طرف وہ 15 لوگ ہیں؟ سپہ سالار، ہماری فوج کے آخری حصے پر میدان کے کنارے جو پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے دامن میں وہ 15 مسلمان ہیں۔ 15 ہیں، تم نے گن لیا تعداد؟ ہاں۔ کہا جاؤ سب کو بلا کر کے لاؤ۔ الغو خاں کا فرستادہ پہنچا، اس نے دیکھا یہ مختصر جماعت اللہ کو یاد کر رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھ کر کے جب بیٹھے تو ایک لشکری نے کہا، تم لوگ کون ہو؟ بزرگ نے جواب دیا، ہم مسلمان ہیں۔ وہ بزرگ کون تھے؟ حضرت سید شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، جو سرکار غوث پاک کی اولادوں میں سے بتائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سید شرف الدین نے جواب دیا، ہم مسلمان ہیں۔ کہا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کہا ہم خدا سے ڈرتے ہیں۔ کہا ہمارے بادشاہ سے نہیں ڈرتے؟ کہا ہم بادشاہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ کہا چلو تم کو ہمارے بادشاہ نے بلایا ہے۔ کہا ہم کسی کے بلانے پر جاتے بھی نہیں ہیں۔ لشکری کو ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت سید شرف الدین کو کچھ اور جواب دے۔ آ کر کے اپنے سپہ سالار سے کہا کہ اتنا روب و داد سے وہ شیخ بات کر رہا ہے کہ ہم سب کے اندر ہمت نہیں ہے اس سے کچھ بات کرنے کی۔ الغو خاں نے کہا چلو میں چلتا ہوں۔ الغو خاں اٹھ پڑا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا کتا ہے، کتے کو روٹی کھلاتا ہوا الغو خاں وہیں پہنچا جہاں یہ چند نفر موجود تھے۔ حضرت سید شرف الدین کو اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھا، پوچھا کون ہو؟ آپ نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ کہا ہم سے ڈرتے نہیں ہو؟ کہا ہم صرف خدا سے ڈرتے ہیں۔ کہا خدا بھی کوئی ہے؟ سید شرف الدین نے جواب دیا اگر خدا نہ ہوتا تو تم جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے ہاتھ سے ایک رذیل مخلوق کتے کو روٹی کون کھلواتا؟ اتنا سننا تھا کہ الغو خان نے روٹی کا ٹکڑا زمین پر رکھا اور رکھنے کے بعد کہا یا شیخ اپنا ہاتھ بڑھائیے، مجھے اسلام میں داخل کیجئے۔ میں نے جان لیا کوئی طاقت ہے، خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، مجھ جیسے ظالم و جابر کے ہاتھ سے واقعی ایک رذیل جانور کو روٹی کھلایا جا رہا ہے کوئی طاقت، اسی طاقت کا نام خدا ہے، میں مان لیا، اب مجھے اسلام میں داخل فرمائیے۔ حضرت سید شرف الدین نے اسلام میں الغو خاں کو داخل کیا، اور جب الغو خاں مسلمان ہوا تو 90,000 کی فوج وہی کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تاریخ پڑھنے والوں کو کہ تاریخ کا جنازہ کیوں نکال رہے ہو؟ آج تم جب ڈھٹائی کے ساتھ کہہ دیا کرتے ہو کہ مذہب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، میں ان ناپاک ذہن والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں الغو خاں کے 90,000 فوجیوں کو اسلام کا کلمہ کس نے پڑھایا ہے؟ جس کے دادا نے بغداد کو تہس نہس کیا تھا اور جس کا پوتا مکۃ المکرمہ کو معاذ اللہ تہس نہس کرنے کے لیے 90,000 کی فوج لے کر کے آگے بڑھ رہا ہے۔ 90,000 کی فوج عراق کے میدان میں کلمہ پڑھتی ہی دکھائی دے رہی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، یورش تاتار کے افسانے سے اور پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، میں عشق کا تعلق نہیں پیمانے سے، یہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے دباؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الاعظم۔ سبحان اللہ۔ تاریخ پڑھو تاریخ، اسی الغو خاں سے جو نسل چلی مغل ان کو کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر مغلوں نے 335 برس حکومت کی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے
یہ 90,000 کی فوج اسلام قبول کر رہی ہے، پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وہی فوج اب کعبۃ المکرمہ مکۃ المعظمہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ سرکار غوث اعظم پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں اسی بغداد میں تشریف فرما ہیں۔ سبحان اللہ۔ بغداد ایک تاریخی شہر ہے، بغداد میں اولیاء کرام کے مزارات ہیں، بغداد ہی میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار ہے، سبحان اللہ۔ بغداد میں سرکار غوث اعظم کا مزار ہے، سبحان اللہ۔ بغداد میں بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات پائے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج ہندوستان کی سرزمین پر ہم کو اور آپ کو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ قبر پجوا کہہ دیا جا رہا ہے۔ امام اعظم کی قبر ہم نے بنائی ہے بغداد میں، امام اعظم کا روضہ ہم نے تیار کیا ہے بغداد میں۔ ان دجال ذہن و فکر سے پوچھنا چاہتا ہوں، نجد کی بدماش اولادوں سے، جو بھارت کی سرزمین پر خوش عقیدہ مسلمانوں کو قبر پجوا کے نام سے یاد کرتے ہو، بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم کا روضہ ہندوستان کے مسلمان نے تعمیر نہیں کیا ہے، بلکہ بغداد کے خوش عقیدہ مسلمانوں نے تعمیر کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بزرگوں کے مزارات پر روضوں کی تعمیر کا سلسلہ آج سے نہیں ہے، بلکہ بہت پہلے سے ہے۔ ان بزرگوں کے مزارات پر روضوں کی تعمیر ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ آپ تاریخ پڑھتے نہیں ہو اور کچھ سوچتے نہیں ہو، ایک بیڑا پان کھا کر کے اسلام کا قانون سمجھنے چلے ہیں، بدعت ہے۔ غوث پاک کا ذکر منا رہے ہو، مولانا محمود عالم صاحب رشیدی، سب بدعت ہے۔ صحابہ 11ویں کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے 11ویں کی ہے جو آپ لوگ 11ویں منا رہے ہو۔ ان بدماشوں سے پوچھو کہ دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جشن تم منا رہے ہو، صحابہ نے کیا تھا؟ سونیا گاندھی کو بلا کر کے ندوہ میں اور اس کی چھاؤں میں رہ کر کے اپنی مرادیں مانگ رہے ہو، یہ معاذ اللہ رب العالمین کسی بزرگ نے کیا تھا؟ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ یہ تاریخ کا معاملہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے پیارے، آؤ 5ویں صدی ہجری کا جائزہ لیا جائے۔ 5ویں صدی ہجری کا ماحول کیسا تھا؟ لوگ کرامتوں کے منکر ہو رہے تھے۔ 5ویں صدی ہجری میں لوگ اولیاء کرام کی طاقتوں کا انکار کر رہے تھے، رزق حلال سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے تھے، بھائیوں کے حقوق مارے جا رہے تھے، یتیموں پر پھر ظلم ہو رہا تھا، لڑکیاں پھر ستائی جانے لگی تھیں، ایک امیر غریب کو گری نگاہ سے پھر دیکھنے لگا تھا، علم کا جنازہ نکل رہا تھا، تصوف کو کھلواڑ بنایا جا رہا تھا، بزرگوں کی بارگاہوں میں جا کر کے جبین نیاز کو ٹیکنے پر نہ جانے کیسے کیسے اعتراضات کیے جا رہے تھے۔ ان کی بارگاہوں میں پہنچنے کے بعد ایک ایسی ہی وہ جگہیں تھیں کہ جہاں جانے کے بعد انسان اپنے گناہوں پر نظر ثانی کر کے ندامت کے آنسو بہاتا تھا اور اپنے خطاؤں سے معافی مانگتا تھا۔ ایسی درگاہوں میں جانے پر پابندیاں لگائی جانے لگی تھی اور تصوف کے مزاج کو بگاڑا جانے لگا تھا، قلب کی صفائی ختم ہو چکی تھی۔ ایسے ماحول میں جب ہم تاریخ کا ایک ورق الٹتے ہیں تو ایک انسان ہم کو ایسا بھی ملتا ہے کہ جہاں نوجوانوں کے قدم بہک رہے تھے، جہاں نوجوان دور ہوتا چلا جا رہا تھا، جہاں نوجوان کی زندگی کے مقدس اور پاکیزہ صبح و شام کے ماحول خراب ہوتے چلے جا رہے تھے، وہیں پر ایک نوجوان کی تاریخ ہمیں ایسی بھی مل رہی ہے کہ اس نوجوان کی تاریخ کا جائزہ لیا جاتا ہے تو جہاد کے میدان میں بہت بڑا بہادر دکھائی دیتا ہے، تقوی کے میدان میں بہت بڑا متقی دکھائی دیتا ہے، عبادت و ریاضت کے میدان میں بہت بڑا زاہد دکھائی دیتا ہے۔ ایک نوجوان ہے جو روزہ رہ رہا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے تو افطاری کر لیتا ہے، رات بھر وہ رب کی عبادت کرتا رہتا ہے، اور جب دن کا اجالا پھیلتا ہے تو دن کے اجالے میں روزہ رہ کر کے اپنے معبود کی یاد کر رہا ہے۔ ایسا نوجوان ہمیں تاریخ کے صفحہ پر مل رہا ہے۔ وہ نوجوان ایک مرتبہ روزہ رکھے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے کنارے جا رہا ہے، شام کا وقت ہو گیا، نوجوان سوچتا ہے
کہ دریا کی لہریں سامنے ہیں، افطاری کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ نوجوان نے دریا میں وضو کیا، وضو کرنے کے بعد سوچ رہا ہے کہ چند قطرے پانی سے وضو افطاری کر لو کہ تب تک پانی کی سطح پر ایک پھل دکھائی دیا۔ اس پھل کو نوجوان بڑھا اور اٹھا لیا۔ اٹھانے کے بعد نوجوان سوچتا ہے یہ مباح چیز ہے، لاؤ اسی سے افطاری کر لوں۔ نوجوان نے افطاری کر لیا۔ افطاری کرنے کے بعد پھر اس کے دل نے گواہی دی، تم اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار ہو، تم ایسے مقدس بن رہے ہو، اپنی صبح کو تم صاف رکھ رہے ہو، اپنی شام کو تم صاف رکھ رہے ہو، تم اپنے زندگی کے تقدس کو ایک شاہراہ دے کر کے متعین کرنا چاہتے ہو اور اپنے زندگی کے تقدس کو پیش کر کے دوسرے نوجوانوں کے لیے لمحے فکریہ بننا چاہتے ہو، کو کھا کیوں لیا ہے؟ اگر قیامت کے میدان میں رب تعالیٰ نے تجھے سوال کر دیا تجھ سے اور پوچھ لیا کہ بلا اجازت کے مالک کے تم نے روزے کا افطار کیوں کیا، تو اے نوجوان تیرے پاس جواب کیا ہوگا؟ نوجوان اپنے دل میں یہی ساری باتیں سوچ رہا ہے اور سوچتے ہوئے دریا کے کنارے چل رہا ہے۔ اس نوجوان کے دل نے فیصلہ دیا کہ لاؤ دریا کے کنارے چل کر کے پتہ لگایا جائے کہ یہ سیب کا پھل کہاں سے آیا تھا، اگر باغ کا مالک مل جائے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ کئی منزل چلنے کے بعد دریا کے کنارے ایک بڑا خوبصورت باغ ملا۔ باغ کے اندر نوجوان داخل ہو جاتا ہے۔ نوجوان نے دیکھا کہ درخت کی کچھ شاخیں ایسی ہیں جو دریا کی طرف لٹکی ہوئی ہیں۔ نوجوان نے اندازہ لگا لیا، بس کرو انہی درختوں میں سے کسی درخت کا پھل ٹوٹ کر کے دریا میں گرا ہے اور دریا کی لہروں نے اسے وہاں تک پہنچا دیا۔ اندر داخل ہوا، تمام باغبان ملتے رہے، پوچھتا رہا اس باغ کا مالک کون ہے؟ ہر باغبان نے کہا، ہر کام کرنے والے نے بتایا، چلے جاؤ محل کے پاس جو ایک کٹیا چھوٹی سی دکھائی دے رہی ہے، اسی جھوپڑے میں اس باغ کا شیخ بیٹھا ہوا ہے۔ نوجوان کے قدم آگے بڑھے، نوجوان محل کے قریب گیا۔ بڑا خوبصورت محل ہے مگر محل میں وہ بزرگ نہیں رہ رہے ہیں، بزرگ اپنے لیے ایک کٹی بنائے ہوئے ہیں، اس کٹی میں مصلی بچھا ہوا ہے۔ جیسے نظر پڑی تو دیکھتے کیا ہیں کہ شیخ عبادت میں مشغول ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو نوجوان نے سلام کیا، سلام کا جواب دیا بزرگ نے، اور جواب دینے کے بعد پوچھا نوجوان کیسے آئے ہو؟ ولی را ولی می شناست، نگاہ پڑی کی پہچان گئے شیخ، آنے والا نوجوان کیسا ہے؟ نوجوان نے کہا حضور مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، میں اپنی اس غلطی کی معافی کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں روزہ سے تھا دن بھر اور بغیر اجازت کے آپ کے باغ کا ایک درخت کا کوئی سیب ٹوٹ کر کے دریا میں گرا تھا، وہی ندی میں دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے اسے استعمال کر لیا ہے۔ آپ کی اجازت نہیں تھی، اجازت آپ دے دیں تاکہ اس میں میرے لیے کوئی قباحت نہ رہے۔ یوں تو میں نے مباح سمجھ کر کے اس چیز کو استعمال کیا تھا، لیکن حضور میں قلب و روح کی صفائی کے منافی اس بات کو سمجھتا ہوں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ شیخ نے فرمایا بیٹا تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، تم نے ایسی خطا کی ہے کہ تمہاری یہ خطا اس طرح سے نہیں معاف کی جائے گی۔ نوجوان عرض کرتا ہے حضور آخر ہماری معافی کے لیے کون سا پھر طریقہ استعمال کیا جائے گا؟ شیخ نے فرمایا بیٹا تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اگر تم قلب و روح کی صفائی کی بنیاد پر آئے ہو اس خطا سے معافی مانگنے کے لیے تو سنو تمہیں ہمارے لیے کچھ وقت دینا پڑے گا، تم ہمارے باغ میں 6 مہینہ یا 11 سال تک رہو اور ان درختوں کی دیکھ بھال کرتے رہو، پھر جب مدت پوری ہو جائے گی تب تمہیں ہماری بارگاہ میں بازیابی کا موقع ملے گا اور پھر ہم تمہاری خطا معاف کر دیں گے۔ نوجوان نے تھوڑی دیر تک سنجیدگی سے غور کیا اور نوجوان نے غور کر کے فیصلہ دیا یا شیخ مجھے منظور ہے، میں آپ کے باغ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ روایت کے مطابق 6 مہینہ یا 11 سال تک اس نوجوان نے باغ کی باغبانی کی ہے اور جب مدت پوری ہو گئی تو نوجوان سوچ رہا ہے لاؤ شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے میں اپنے اس خطا کی معافی مانگ لوں۔ نوجوان کی عبادت کو شیخ نے دیکھا ہے، شیخ کی عبادت اور ریاضت کو نوجوان نے دیکھا ہے، دونوں کی عبادت اور ریاضت اور حرکتوں کو دیکھتے رہے، دونوں کے قلب و روح کی صفائی کا معاملہ ملاحظہ فرمائیے۔ شیخ سوچ رہے ہیں کہ مجھ کو حسب منشا نوجوان مل گیا ہے، نوجوان سوچ رہا ہے میری مدت پوری ہو گئی ہے۔ نوجوان سے ایک روز خود شیخ نے ارشاد فرمایا بیٹا تمہاری مدت تو پوری ہو گئی ہے، کیا تم اپنے خطا کی معافی نہیں چاہ رہے ہو؟ نوجوان نے عرض کیا حضور میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر کے میں اپنے خطا کی معافی چاہ لوں اور اپنے لیے اجازت لے لوں، مجھے کافی عرصہ گزر گیا آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے، لیکن میری غیرت نے اجازت نہیں دی، مجھے ہمت و جرات نہیں ہوئی کہ میں آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ شیخ نے فرمایا بیٹا تمہاری مدت تو ضرور پوری ہو گئی ہے۔
नौजवानों यही मैं ज़हन फिक्र देना चाहता हूं, एक मुबाह चीज बिला इजाजत के हासिल कर ली है नौजवान ने, तो उस मुबाह चीज की माफी के लिए ताकि मेरे कल्ब और रूह की सफाई पर असर न पड़े, इस तरह से बागबानी की जा रही है, इस तरह से शेख की खिदमत गुजारी की जा रही है। मैं आपकी जिंदगी का तजजिया करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, क्या आप भी अपने कदम को रिज़्क़ हलाल के लिए बढ़ा रहे हो कि नहीं? क्या आप सुबह शाम सोचते हो मुझे हलाल रोजी मिले कि नहीं? क्या आपने भी कभी फिक्र किया है कि हम किसी चीज को गैर के इस्तेमाल न करें बिला इजाजत के? मैं पूछना चाहता हूं, मजहब इस्लाम के कानून पर जरा निगाह डालते जाइए कि बिला इजाजत किसी के किसी सामान को इस्तेमाल ना किया जाए। जब इतनी इजाजत नहीं दी जा रही है तो चोरी करने की इजाजत कब दी जाएगी आपको? हुकूक मारने की इजाजत कब आपको दी जाएगी? बिला इजाजत दूसरे के सामान को छूने की कब इजाजत दी जाएगी? जरा मजहब इस्लाम के नफ्स को समझते हुए चलिए और दस्तूर को मुलाहजा फरमाते हुए चलिए। नौजवान से जब शेख ने फरमाया, नौजवान अर्जगुजार हो जाते हैं, हुजूर मुझे अर्ज करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन अब आप मेरे हालात पर खुद तज्जिया कीजिए और सरकार मुझे माफ कर दीजिए। तब तक शेख ने फरमाया, बेटा एक शर्त तो तुमने पूरी कर दी है, मगर एक शर्त तुम्हारे लिए और है। कहा वो कौन सी शर्त? कहा हमारे पास एक बच्ची है जो दोनों आंखों की अंधी है, जो दोनों पैरों की लंगड़ी है, जो दोनों हाथों की लूली है, जो दोनों कानों की बहरी है, जो जबान की गूंगी है। इतने ऐब मेरी बच्ची में पाए जा रहे हैं, मेरा इरादा है कि मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ कर दूं। नौजवान थोड़ी देर तक सोचता रहा। नौजवान ने कहा, या शेख मेरी गलती माफ की जाए, ये शर्त मुझे मंजूर है। अब आप जरा गौर फरमाइए, आज के नौजवान की शादी होने वाली हो, उस नौजवान के ज़हन फिक्र का जायजा लीजिए। अगर कह दिया जाए कि तेरी शादी ऐसे दुल्हन के साथ होने वाली है जिसके पास आंख नहीं है, वो कहेगा मैं खाली जिंदगी गुजार लूंगा, मगर मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए जब उसके पास आंख ही नहीं है, उसके पास पैर ही नहीं है, उसके पास हाथ ही नहीं है। मुझे ऐसी बीवी की जरूरत नहीं है। लेकिन नौजवानों जरा जिंदगी की फिक्र को मुलाहजा फरमाओ। नौजवान अर्ज करता है, या शेख मुझे ये शर्त मंजूर है, आप मेरी खता माफ फरमा दें। नौजवान के लिए एहतमाम किया जाता है। शेख ने इंतजाम और एहतमाम किया और निकाह खानी हो गई। निकाह होने के बाद शेख ने फरमाया, बेटा अब आज से इस पूरे बाग के मालिक तुम हो और ये जो सामने महल दिखाई दे रहा है, बेटा अब ये महल तुम्हारे लिए है और इस महल में अलावा मेरी बच्ची के कोई और औरत नहीं है, बेटा अब सब तुम्हारे लिए है। नौजवान को सारी मिल्कियत सौंप दी जाती है। नौजवान जब महल में दाखिल हुए, महल में दाखिल होते ही एक हसीन और जमील खूबसूरत बीवी ने अपने शौहर का इस्तकबाल किया, सलाम किया। सलाम करना ही था कि नौजवान की निगाहें झुक जाती हैं। नौजवान सोचने लगता है कि मुझसे तो ये कहा गया था कि तुम्हारी शादी ऐसी लड़की से की जा रही है जिसके पास आंखें नहीं है, जो सुनती नहीं है, जो दोनों पैरों की लंगड़ी है, जो दोनों हाथों की लूली है, मगर मैं इसके खिलाफ पा रहा हूं, ये मामला क्या है? फिर नौजवान के ज़हन फिक्र ने जवाब दिया कि शेख माज अल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे। शेख ने यह भी तो कहा है कि इस महल में मेरी बच्ची के अलावा कोई और औरत नहीं है, इसमें जरूर कोई राज है। नौजवान नमाज की नियत बांध लेते हैं और रात भर नौजवान नमाज पढ़ता रहा, खातून भी नमाज पढ़ती रही। जब दिन का उजाला फैला, नौजवान ने सोचा लाओ इस राज को अपने शेख की बारगाह में हाजिर होकर के फिर सवाल करूं। जैसे ही नौजवान शेख की बारगाह में हाजिर हुए तो शेख की निगाह ने ताड़ लिया कि नौजवान की जुस्तजू कुछ और है। शेख ने फरमाया, बेटा क्या मामला है? नौजवान ने अर्ज किया, हुजूर शादी का मतलब समझ में नहीं आया। आपने फरमाया, बेटा तुमने मतलब नहीं समझा। सुनो नौजवान, मैंने तुम्हारी सुबह देखा है, मैंने तुम्हारी जिंदगी के पाकीज़ा माहौल को देखा है, मैंने तुम्हारी जिंदगी के रफ्तार गुफ्तार को देखा है, मैंने तुम्हारी जिंदगी के तकवा तहारत को देखा है, मैंने तुम्हारी इबादत और रियाजत को देखा है। बेटा सुन, वो मेरी बच्ची है। मैंने जो ये कहा था कि मेरी बच्ची दोनों आंखों की अंधी है, आज तक उसकी निगाह किसी गैर महरम पर नहीं पड़ी है। मैंने जो ये कहा था वो कानों की बहरी है, आज तक उसने किसी गैर महरम की आवाज को नहीं सुना है। मैंने जो ये कहा था वो दोनों हाथों की लूली है, आज तक उसने खिलाफ शरा कोई काम नहीं किया है। मैंने जो ये कहा था दोनों पैरों की लंगड़ी है, आज तक वो शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाई है। मैंने जो ये कहा था जबान की गूंगी है, आज तक शरीयत के खिलाफ एक लफ्ज उसकी जबान से नहीं निकले हैं। वो मेरी बच्ची है, उसका नाम फातिमा उम्मुल खैर है, इस नौजवान का नाम सालेह है, उस शेख का नाम हजरत अब्दुल्ला सूबई है। ये मुकद्दस आंगन में
جو پھول کھلتا ہے اسی کا نام غوث اعظم ہے، اسی کا نام پیر پیرا ہے، اسی کا نام محی الدین جیلانی ہے، اسی کا نام محبوب سبحانی ہے۔ اور فرماتے چلیے وہی نوجوان ہے جس کا نام حضرت صالح ہے جو حضرت غوث اعظم کے باپ ہیں، یہ وہی شیخ ہیں حضرت عبداللہ سومئی جو سرکار غوث اعظم کے نانا ہیں، یہ وہی خاتون ہیں جن کا نام فاطمہ ام الخیر ہے، یہ حضرت غوث اعظم کی ماں ہیں۔ ذرا زندگی کے تقدس کو ملاحظہ فرمائیے، زندگی کی طہارت کو دیکھتے ہوئے چلیے، زندگی کی رفتار و گفتار کو دیکھتے ہوئے چلیے، ایسے آنگن میں جو پھول کھلا ہے اس شخصیت پر نگاہ ڈالیے، یہی سرکار غوث اعظم پیر پیرا میرے میرا ہیں۔ آئیے ذرا زندگی کے تقدس کی بات آ گئی تو کردار و عمل کا اثر زندگی پر جو پڑتا ہے، ایک واقعہ اور عرض کرتا چلو، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ ذہن و فکر میں جو بات اتارنا چاہتا ہوں اس نتیجے پر غور فرمائیے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت ہی اپنے وقت کے جید بزرگوں میں سے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے سوال کیا، امی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ ماں یہ تو بتاؤ کہ میں 30 سال سے عبادت و ریاضت کر رہا ہوں مگر 30 سال سے جو مجھے کیفیت عبادت میں ہونی چاہیے وہ لذت میں نہیں محسوس کر رہا ہوں، جو میری دل جمعی ہونی چاہیے عبادت میں وہ ماحول مجھ کو نہیں مل رہا ہے۔ ماں 30 سال سے میں عبادت کر رہا ہوں اور 30 سال سے پہلے کی زندگی میں دیکھ رہا ہوں میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی لغزش یا خطا نہیں کی ہے کہ جس لغزش اور خطا کا اثر میری عبادت پر پڑ رہا ہو۔ ماں یہ تو بتاؤ کہ آپ سے کوئی ایسی چوک تو نہیں ہو گئی ہے کہ جس کا اثر میری عبادت پر پڑ رہا ہو؟ تو ماں بھی عابدہ زاہدہ ہیں، ولیہ ہیں، انہوں نے بھی اپنی زندگی کا تجزیہ کیا اور تجزیہ کرنے کے بعد فرمایا بیٹا میری زندگی میں ماحول ایسے ہیں کہ میں نے بھی اپنی زندگی میں کوئی خطا نہیں کی ہے، لیکن اے بایزید ایک مرتبہ میں اپنے مکان کے چھت پر چل رہی تھی کہ پڑوس کی چھت پر میری نگاہ پڑی، پنیر رکھی ہوئی تھی، سرکہ رکھا ہوا تھا، میں اس کے چھت پر چلی گئی اور جب دیکھی تو میری نگاہ پڑی، میری طبیعت میں کچھ لالچ پیدا ہوئی، میں نے انگلی ڈال کر کے اور اس کی بلا اجازت کے اسی پنیر کو چکھ لیا تھا۔ اے بایزید ایسا تو نہیں ہے کہ اسی کا اثر پڑ رہا ہو؟ حضرت بایزید بسطامی عرض کرتے ہیں امی اس پڑوس سے معافی مانگو، جب آپ کی ماں نے اس پڑوس سے اجازت لے لی ہے۔ اب حضرت بایزید بسطامی فرما رہے ہیں اب میں عبادت کرنے لگا تو مجھے لذت مل رہی ہے، مجھے کیف مل رہا ہے، مجھے سرور مل رہا ہے۔ آپ ذرا زندگی کے پاکیزہ ماحول کا اثر ملاحظہ فرماتے چلیے کہ زندگی کے کردار کا اثر زندگی کا کیسے پڑتا ہے، ماں اور باپ کی عبادتوں کا اور ان کی نیکیوں کا اثر اولادوں پر کیسے پڑتا ہے۔ آج بہت شکایتیں آپ کرتے چلے جاتے ہو، مولانا محمود عالم صاحب رشیدی تعویذ دے دیجئے، میرا بچہ بگڑ گیا ہے، میرا بچہ میرا وفادار نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتاؤ اے مسلمانوں، آپ نے اپنے بچے کی ولادت پر جب وہ پیدا ہوا ہے تو وفاداری کا کون سا کرتوت پیش کیا ہے آپ نے؟ اگر بچے کی پیدائش پر آپ خلاف شرع کام کر رہے ہیں تو کیا یہ آپ امید رکھتے ہیں کہ بچہ جوان ہونے کے بعد آپ سے وفاداری کا ثبوت دے گا؟ نہیں، بچہ تو پیدا ہوا ہے، اس کا دل بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح ہے مگر اس کے دل پر زخم کون لگا رہا ہے، اس کے دل کو مجروح کون کر رہا ہے؟ آپ ذرا غور فرمائیے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل صاف شفاف آئینہ ہوتا ہے۔ اب آپ کو چاہیے کہ شرعی قانون میں رہ کر کے آپ خوشی منائیں۔ اگر بچے کی پیدائش پر اذان دلوا دی ہے داہنے کان میں اور بائیں کان میں تکبیر کہلا دی ہے اور بچے کی پیدائش پر اس بچے کے منہ میں کسی نیک آدمی کے ذریعہ سے کوئی میٹھی چیز ڈلوا دی ہے تو اس بچے کے دل پر بڑا اچھا اثر پڑے گا، لیکن بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا دل تو صاف شفاف آئینہ کی طرح ہے۔ آپ نے ریڈیو اور ناچ گانے سے اس کی پیدائش کی خوشی کر دی ہے تو گناہ کی تلوار اس کے دل پر کس نے چلائی ہے، اس کے دل کو زخمی کس نے کیا ہے؟ بچہ تو پیدا ہوا ہے آپ کے لیے نعمت الہی بن کر کے، مگر ماں اور باپ اپنے بچے کے لیے زحمت بن رہے ہیں کہ نہیں؟ اپنے بچے کے تقدس کو خون تم نے کیا کہ نہیں؟ وہ بچہ صاف و شفاف دل لے کر کے آ رہا ہے، اس بچے کے دل پر گناہ کی تلوار کون چلا رہا ہے؟ چلانے والے تم ہو۔ تو جب اپنے بچے کے دل کو زخمی تم نے کر دیا ہے تو جوان ہونے کے بعد تمہارا وفادار نہیں رہے گا بلکہ تمہارے ساتھ غداری سے پیش آئے گا، تمہارے ساتھ تکلیف دہ چیزوں سے پیش آئے گا۔ آپ ذرا تجزیہ کرتے ہوئے تو چلیے، آپ نے اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھا ہے، اسلام کے تقدس کو نہیں سمجھا ہے۔ بزرگوں کی یادیں اسی لیے منائی جاتی ہیں اور بزرگوں کا ماحول آپ کے سامنے اسی لیے پیش کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی زندگی صاف اور
सुथरी हो। आइए फिर वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि जहन में एक बात उतारता हुआ चलो। देखो यही हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा लिबासे फाखरा पहन करके अपनी मां के सामने आए और अर्ज किया, अम्मी जान देखो इस वक्त अल्लाह ताला ने मुझको कितना बड़ा कमाल अता फरमा दिया है। मां ने कहा, हाँ बेटा तुमको कमाल तो मिल गया है, लेकिन ये मेरा कमाल है। हजरत बायजीद बस्तामी ने मां से अर्ज किया, अम्मी तुम्हारा कमाल कैसे है? कमाल तो मेरा है, इल्म मैंने हासिल की, इबादत और रियाजत मैं कर रहा हूं, अपनी जिंदगी को मुकद्दस मैं बनाए हुए हूं, गुनाहों से मैं दूर रहता हूं, मुसलमानों को हिदायत के रास्ते पर ताकीद मैं करता रहता हूं, इसलिए वो मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं और मेरा लिहाज कर रहे हैं। खलीफे वक्त भी मुझसे खौफ का रहा है। अम्मी जान तुम्हारा कमाल क्या है? तो मां ने बड़ी संजीदगी से फरमाया, बेटा बायजीद ये मेरा कमाल है, तुम्हारा कमाल नहीं है। हजरत बायजीद बस्तामी अपनी मां से मचल गए और अर्ज करने लगे, अम्मी ये तो बचाओ, आखिर तुम्हारा कमाल कैसे है? तो मां ने कहा, बेटा बायजीद सुन, अगर तहज्जुद की नमाज पढ़ करके मैं तुझे दूध न पिलाती तो तेरे अंदर ये कमाल कैसे पैदा होता? अब आप जरा गौर फरमाइए, मां के किरदार को देखिए और जायजा लेते हुए चलिए। मां जब आबिदा जाहिदा है, उसकी गोद का पला हुआ बच्चा बायजीद बस्तामी बनता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि तुम अपनी औलादों को अगर साफ और सालेह रखना चाहते हो तो पहले अपनी गोद को पाकीज़ा बना लो, पहले अपने माहौल को पाकीज़ा बना लो, पहले अपनी सुबह को पाकीज़ा बना लो, पहले अपनी शाम को पाकीज़ा बना लो, पहले अपनी जिंदगी के रफ्तार को पाकीज़ा बना लो, पहले अपनी जिंदगी के माहौल को पाकीज़ा बना लो। मुसलमानों गुनाहों में मुलव्विस होने के बाद सालहियत का ख्वाब देखने वालों, तुम अपनी जिंदगी के तकद्दुस का खून कर रहे हो। तुम्हें जिंदगी का तकद्दुस नहीं हासिल हो सकता है। तुम्हें अगर जिंदगी का तकद्दुस लेकर के और सालहियत के माहौल में सालेह बन करके चलना है तो तुम्हें अपनी सुबह को साफ करना पड़ेगा गुनाहों से, अपनी शाम को गुनाहों से साफ करना पड़ेगा, अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे पर तुम्हें कड़ी निगाह रखनी पड़ेगी। आइए जरा जायजा लेते हुए चलिए। मैं अर्ज कर रहा था यही 5वीं सदी हिजरी है। 5वीं सदी हिजरी में जिंदगी का एक बेहतरीन तकद्दुस गौसे आजम के वालिदे गिरामी से मिलता है। सरकार गौसे आजम अपने बाप के और अपनी मां के गोद में आ गए हैं। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर जिस सुबह को पैदा होते हैं, कुर्बान जाइए, आपके वालिदे गिरामी फरमाते हैं कि मुझको 3 बशारतें उस रात में मिली हैं, 3 खूबियां मुझको हासिल हो गई। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने उस रात में सरकार दो आलम को ख्वाब में देखा। तो सबसे बड़ी सआदत तो मुझे यह हुई कि मेरे आका की जियारत नसीब हो रही है। और दूसरी बात क्या मेरे आका हुक्म फरमाते हैं, सालेह तुम्हारे घर जो बच्चा पैदा हुआ है वो मेरा रूहानी बेटा है। अल्लाह अकबर। आपके वालिदे गिरामी फरमाते हैं कि मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो गई कि मेरे बेटे को सरकार दो आलम ने अपना रूहानी बेटा करार दिया है। और फिर तीसरी खुशी क्या हासिल होती है? आपके वालिदे गिरामी फरमाते हैं कि आपने फरमाया ये तुम्हारा बेटा ए सालेह मेरे दीन को जिंदा करेगा। अल्लाह अकबर। ये 3 बशारतें आपको मिलती हैं उस रात में। सरकार गौसे आजम के वालिदे गिरामी अपने बच्चे का चेहरा देख रहे हैं, अपनी गोद में लिए हुए हैं, मां देख रही हैं, अपनी गोद में लिए हुए हैं। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर जब पैदा हुए तो 29 शाबान को पैदाइश होती है और उसके शुभ रमजान का महीना लगने वाला है। और जब साल भर का अरसा गुजरा था तब भी आपकी करामत सामने आई थी। चुनांचे सरकार गौसे आजम की वलादत हो गई है। सवेरे सवेरे रमजान का महीना है लेकिन रमजान के चांद का सबूत नहीं मिला। लोग सोच रहे हैं रोजा रखा जाए कि न रखा जाए। शरई शहादत तलाश की जा रही है। लोगों से पूछा जा रहा है बताओ रमजान का चांद हुआ कि नहीं हुआ। किसी ने कुछ नहीं बताया। तब तक सरकार गौसे आजम के मां के पास खबर पहुंचती है कि शरई शहादत तो रमजान के चांद के लिए हमें नहीं मिल पा रही है। आपकी मां फरमाती हैं कि शरई शहादत तो यहां भी नहीं है लेकिन मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने आज सुबह से दूध नहीं पिया है। अल्लाह अकबर। जरा गौर फरमाइए, सरकार गौसे आजम ने दूध नहीं पिया है। थोड़ा अरसा गुजरा था कि शरई सबूत हासिल हो गई, शरई शहादत मिल जाती है कि चांद रमजान का हो गया है। कहने का मतलब यह है कि आलमे शीर खारिगी में भी रमजान के महीने का एहतराम मुलाहजा फरमाइए। अभी आप बच्चे हैं, आप मुकल्लफ नहीं हैं, आप पर रोजा फर्ज नहीं है, मगर रमजान के एहतराम का माहौल जरा मुलाहजा फरमाइए। इसी को सरकार आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह इस तरह से बयान फरमाते हैं कि रहे पाबंद
احکام شریعت بوتے داہی سے، اور نہ چھوڑا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم نے، سبحان اللہ، بہت نہ چھوڑا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم نے۔ اللہ اللہ، یہ سرکار غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی ولادت بس عادت ہوئی، اور جب میرے سرکار غوث پاک پیدا ہوئے ہیں تو ذرا دیکھو تاریخ بتا رہی ہے کہ اس مہینے میں اور اس دن عراق کے صوبہ میں 1100 بچوں کی پیدائش ہوئی، اور سب کے سب غوث پاک کے صدقہ میں ولی ہو گئے۔ اللہ اکبر، کتنی برکت ہوئی۔ اور جب سرکار غوث اعظم کی پیدائش ہوئی تو عراق کے صوبہ میں بارش بہت ہوئی، اس سال پھل درختوں میں بہت آئے، اس سال بارش بڑی اچھی ہوئی، سارے لوگ آسودہ ہو گئے، جانوروں کے دودھ بڑھ گئے۔ میرے سرکار غوث اعظم کے جد سیدنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مالک کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تھی۔ تب ذرا برکت کا ماحول دیکھیے، اور آپ کے روحانی لاڈلے سرکار غوث اعظم کی ولادت بسعادت ہو رہی ہے، تب ذرا برکت کا ماحول ملاحظہ فرمائیے۔ سرکار غوث اعظم اپنی ماں کی گود میں ہیں، ماں کی گود بھری ہوئی ہے، عورتیں زیارت کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ واقعی اشراف خاندان میں آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ ہم لوگوں نے قصبہ نیف میں نہیں دیکھا۔ یہ قصبہ نیف گیلان کے قریب ہے، اور یہ گیلان ایک بہت بڑا قصبہ اس وقت مانا جاتا تھا، عراق کے صوبہ میں یہ پڑ رہا ہے۔ چنانچہ عورتیں دیکھنے کے بعد جاتی ہیں اور کہتی ہیں اس عمر پر آپ کے وہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ سرکار غوث پاک کے ماں کی عمر 60 سال کے قریب ہو گئی تھی یا زائد ہو گئی تھی، تب سرکار غوث اعظم کی ولادت بسعادت ہوتی ہے۔ عورتیں دیکھنے کے بعد کہتی ہیں اتنا حسین و جمیل بچہ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت بچہ یہاں کسی خاندان میں نہیں پیدا ہوا، اور اشراف کے بچے تو خوبصورت ہوتے ہی ہیں لیکن ان کے جیسا خوبصورت کوئی نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ بات بڑی مشہور ہو گئی تھی کہ ولدا ولد فی الاشراف لا یرضع فی رمضان، اشراف خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے مہینہ میں دودھ نہیں پیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سرکار غوث اعظم کے لیے بات مشہور ہو گئی ہے۔ عورتیں دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں، زیارت کرنے کے لیے چلی آ رہی ہیں۔ سرکار غوث پاک اپنی ماں کی گود میں ہیں، سرکار غوث اعظم دودھ پی رہے ہیں۔ آپ کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ عبد القادر جیلانی ہماری گود میں رہتے تھے، اس وقت تک مجھ کو بڑا سکون حاصل ہوتا تھا، اگر تھوڑی دیر کے لیے میری نگاہ سے اوجھل ہو جاتے تو مجھے پریشانی لاحق ہو جاتی اور میں بے قرار ہو جایا کرتی تھی۔ سرکار غوث پاک ایسی منزل میں آ گئے کہ اب زمین پر چل رہے ہیں اور بڑے اچھے انداز سے چل رہے ہیں، بڑے پیر ادھر ادھر آ جا رہے ہیں، بڑی مقدس زبان آپ کی ہے، بہت صاف آواز آپ کی زبان سے نکل رہی ہے، آپ کی زبان میں کہیں لکنت نہیں ہے، آپ کی زبان میں کہیں لڑکھڑاہٹ نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر ایک روز اپنی ماں کی گود میں بیٹھے ہیں، کبھی ماں کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی ماں کی گود میں مچل جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں امی جان میرا احسان آپ کے اوپر ہے۔ سرکار غوث پاک کی ماں دیکھتے ہوئے فرماتی ہیں عبد القادر تمہارا احسان میرے اوپر؟ ہاں ہاں امی میرا احسان آپ کے اوپر ہے۔ اب آپ ذرا خود غور فرمائیے، اگر چھوٹا سا بچہ اپنے ماں یا اپنے باپ کی گود میں بیٹھ کر کے اور اس طرح کی بات کہہ دے تو ماں اور باپ تعجب میں پڑ جاتے ہیں، اور آج چھوٹے چھوٹے بچوں کی شوخیوں پر لوگ کہا کرتے ہیں یہ بچہ بڑا چنچل ہے، یہ بڑا بچہ ہوشیار ہے، یہ بچہ بہت اچھے انداز سے بولتا ہے۔ ذرا بچپن میں اس کی ہوشیاری دیکھیے تو جوانی پر اس کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار غوث اعظم کے اس ماحول کو دیکھنے کے بعد اور اس زیرکی کو ملاحظہ کرنے کے بعد بول پڑتے ہیں مرد و عورت، اشراف خاندان میں اتنا ہوشیار اور اتنا سنجیدہ اور اس طرح صفائی سے گفتگو کرنے والا بچہ ہم لوگوں نے دیکھا نہیں۔ سرکار غوث اعظم مچل گئے ہیں، عرض کرتے ہیں امی جان میرا احسان ہے آپ کے اوپر۔ ماں نے ارشاد فرمایا بیٹا عبد القادر ابھی تو تم اس لائق بھی نہیں ہوئے ہو کہ میرے ساتھ کوئی احسان کر سکو، بیٹا تمہارا کون سا احسان ہے، ابھی تو تم اس منزل میں ہو کہ خود میں تمہاری کفالت کر رہی ہوں۔ سرکار غوث اعظم اپنے ماں کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں امی بتاؤں میرا احسان کیا آپ کے اوپر ہے۔ سرکار غوث اعظم کا چہرہ ماں دیکھنے لگی۔ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں امی سنو، ایک مرتبہ کا واقعہ سنو، جب ایک بہت بڑا مشہور ڈاکو دروازے پر آیا تھا اور آ کر کے وہ بھکاری کی شکل
शक्ल में दरवाजे पर खड़ा हुआ था और भीख का सवाल किया था। अम्मी उस वक्त आपके हाथों में सोने के बड़े अच्छे अच्छे कंगन थे। अम्मी जान, आपके हाथ के कंगन को वो छीनना चाहता था डाकू, और जैसे आप पर्दे के आड़ से उसको भीख देना चाहती थी कि तब तक वो मकान में घुस आया था, और अम्मी भाग करके आप मकान के एक कोने में चली गई थी और रब को याद करने लगी थी और रोने लगी थी, ए मेरे अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। तो अम्मी जान, उस वक्त मकान में एक शेर जाहिर हुआ था, और जिस शेर ने चीर फाड़ कर उस डाकू को रख दिया था, अम्मी वो शेर मैं था। मेरा एहसान है आपके ऊपर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल आज़म। अम्मी वो शेर मैं था, मेरा एहसान है आपके ऊपर। अम्मी आज तक आपने किसी को बताया नहीं है। सरकार गौसे आजम की मां अपने बच्चे के पेशानी का बोसा ले लेती है। यह है सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा, जिनका बचपन बेमिसाल है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तुम सरकार गौस पाक को जानना चाहते हो, सर भला क्या कोई जानने की है कैसा तेरा, और औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा, वो है तलवा तेरा।